السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے، اور آج کا موضوع گفتگو اور ٹاپک ہے طب یونانی کی بہت ہی مشہور و معروف دوا جوارش جالینوس کے فائدے، طریقہ استعمال، مقدار خوراک اور اس دوا کو ایجاد کرنے والے حکیم جالینوس کا مختصر تعارف۔ جالینوس اسے محی الطب بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں طب یعنی یونانی کو زندہ کرنے والا۔ جالینوس 130 عیسوی میں یعنی تقریباً آج سے 2000 سال پہلے ایشیائے کوچک میں روفی نامی صوبے دارالخلافہ برگامون میں، جو کہ پرانے زمانے میں برگے مصر نام سے ایک مشہور شہر تھا، اسی جگہ یونانی دور کا طبیب اعظم جالینوس پیدا ہوا۔ جالینوس کا باپ ایک دولت مند کسان تھا جس کا نام نائکن تھا۔ وہ ریاضی، فلسفہ اور طبی علوم میں بہت اچھا تعلیم یافتہ تھا۔ اس نے جالینوس کو 14 سال کی عمر میں برگامون کے بہترین اساتذہ کے پاس تعلیم کے لیے۔ اس دوران جالینوس نے ارسطو کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور 17 سال کی عمر میں اس نے بقراط کے مشہور پیرو ٹائرس سے طب اور علم الابدان پڑھنا شروع کیا، اور والد کی وفات کے بعد وہ اسکندریہ چلا گیا، جہاں اس نے طب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور 27 سال کی عمر میں وہ وہاں سے برگامون واپس آ گیا، اور واپس آ کر فوجیوں کی مرہم پٹی، ٹوٹ پھوٹ کا علاج بہت ذمہ داری سے کرنے لگا، اور کچھ ہی دنوں میں زخموں اور ہڈیوں کے ٹوٹ جانے اور ڈینٹنگ پینٹنگ میں مہارت حاصل کر لی۔ پھر وہ روم چلا گیا۔ اسی دوران رومی کونسل پلیوس کی بیوی بیمار ہو گئی۔ جب روم کے اس وقت کے بہترین ڈاکٹر ناکام ہو گئے تو پھر لیموس نے جالینوس کو بلایا۔ جالینوس کے علاج سے وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی، تو فلیوبیس نے جالینوس کی طبی مہارت کی تعریف کی اور اس کو علم الاعضاء میں تحقیق کے لیے ایک لیبارٹری قائم کرنے کو کہا۔ اس دوران جالینوس نے مختلف قسم کے جانوروں کی چیر پھاڑ کی، اور ان سے جو علم حاصل ہوتا انہیں نوٹ کر لیتا۔ اس کی یہ خاص بات تھی، اسے جو بھی علم حاصل ہوتا اسے یہ لکھ لیا کرتا تھا اور نوٹ کر لیا کرتا تھا، اور اسی بات نے اس کو طب کی بلندیوں تک پہنچانے میں بہت اہم رول ادا کیا۔ علم طب کے متعلق اس کے رسالوں کی تعداد، جو اس کے خود کے اپنے قلم سے لکھے گئے تھے، وہ کتابیں 72 تک پہنچ گئی تھی۔ علم العلاج کے جو اصول حکیم جالینوس نے طے کیے تھے، وہ اس کے جانے کے بعد بھی صدیوں تک دنیا میں رائج رہے۔ اس کی جوارش جالینوس آج بھی طب یونانی میں بہت سے مرضوں میں استعمال ہوتی ہے۔ جوارش جالینوس، اگر معدہ کمزور ہو گیا ہو یا آنتیں کمزور ہو گئی ہوں جس سے کھانا صحیح طور پر ہضم نہ ہوتا ہو، یا گیس زیادہ بنتی ہو، یا کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہو اور بہت دیر تک کھانا رکھا رہتا ہو، جلدی ہضم نہ ہوتا ہو، کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، معدہ کمزور ہو گیا ہو، آنتیں کمزور ہو گئی ہوں اور ان کے کام میں سستی آ گئی ہو، مسلسل نزلہ رہنے سے یا بلغم کی زیادتی سے معدے میں برودت اور ٹھنڈ غالب آ گئی ہو، جس کی وجہ سے ہاضمہ صحیح نہ رہتا ہو، تو اسے لگاتار کچھ دن کھانا کھانے کے بعد 7 گرام استعمال کرنے سے معدہ اور آنتیں مضبوط اور طاقتور ہو کر اپنا کام دوبارہ صحیح طور پر انجام دینے لگتی ہے۔ اور اسی طرح اگر پسانہ کمزور ہو گیا ہو اور بار بار پیشاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہو، یا پیشاب کرنے کے بعد دیر تک قطرے ٹپکتے رہتے ہوں، یا پیشاب بار بار اور بالکل سفید آتا ہو، یا راتوں کو 2-3 مرتبہ پیشاب کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہو، ان سب حالتوں میں صبح شام 7 گرام جوارش جالینوس صبح شام خالی پیٹ لینے سے کچھ ہی دنوں میں فائدہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو گیس کی شکایت رہتی ہے، انہیں بے حد گیس بنتی ہے، ان کے لیے بھی یہ معجون، یہ جوارش ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی کھانا کھانے کے بعد 7 گرام استعمال کریں، اور یہ جوارش منہ سے آنے والی بدبو کو بھی دور کرتی ہے۔ ایسے مریض بھی کھانا کھانے کے بعد 7 گرام استعمال کریں، اور اسی طرح یہ جوارش
بواسیر بادی کے مریضوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ خونی بواسیر کے مریض اسے استعمال نہ کریں، اس لیے کہ یہ گرم ہوتی ہے، اس سے خون زیادہ آ سکتا ہے۔ بواسیر بادی کے مریض اسے کھانا کھانے کے بعد 7 گرام پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اسی طرح اگر کسی کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہوں، اس جوارش کو لگاتار استعمال کرنے سے بال اپنی حالت پر آ جاتے ہیں۔ ایسے مریض اس کے ساتھ قرص کشتہ فولاد 2 ٹکیے صبح شام خالی پیٹ استعمال کریں۔ اور اگر کسی کو بار بار پتھری بنتی ہو، اگر ایسے مریض 1.5 سے 2 مہینے لگاتار جوارش جالینوس کا استعمال کر لیں تو پتھری بننا بند ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ جوارش اعصاب اور پٹھوں کو طاقت دیتی ہے اور بلغمی امراض میں خاص طور پر مفید ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔